السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ کل جو کلاس میں واقعہ چل رہا تھا دائیں ہاتھ والوں کا، یعنی وہ لوگ جن کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا، یا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں طرف ہوں گے نور کے ممبر پر، یا وہ لوگ جو آدم علیہ السلام کے دائیں طرف معراج میں دکھائے گئے تھے۔ اور یہ تینوں لوگ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا، یقین کیا، عمل کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا یقین کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی پر اور کتاب پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے تھے عمل میں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، علم حاصل کیا، عمل کیا، اور اس عمل میں استقامت رکھی اور اس عمل کے اندر تقوی رکھا۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کیسی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، اس کا یہاں پہ آج کی کلاس میں ذکر کیا جائے گا ان آیتوں کے ذریعے سے۔ اور ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کر دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا، ایسے منافقوں اور کفر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، یہ دونوں چیز آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ ایک تو اصحاب الیمین، وہ لوگ جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا، اور بائیں ہاتھ والوں کا بھی ذکر آئے گا کہ ان کی مہمانی کیسے کی جائے گی اور ان کے ساتھ کیا انجام کیا جائے گا۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ تو دائیں ہاتھ والوں کی خوبی یا دائیں ہاتھ والوں کو اللہ رب العزت کن نعمتوں سے نوازنے والا ہے، آیت نمبر 28۔ فی صدر مخصوم، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے، یعنی بغیر کانٹے والی بیری۔ اب نعمت کا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بیری ایسا تو کوئی خاص پھل نہیں ہوتا، لیکن اس کو آپ ریلیٹ کریں سدرۃ المنتہا سے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے لے کے گئے، معراج پر گئے، تو جبرائیل علیہ السلام نے جب 6ویں آسمان پہ لے کر گئے آپ کو، تو وہاں پر سدرۃ المنتہا اس جگہ پر آپ کو بیری کا ایک پیڑ کے قریب لے کے جایا گیا، اور جس کی خوبصورتی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے پتنگے، سونے کے پتنگے اس کے اوپر گر رہے تھے، اور چھا رہی تھی جو چیز چھانے والی تھی، اور اس کی خوبصورتی جو تھی اس کو کوئی بشر یا کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ تو سب سے پہلے
اس پیڑ کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا. یہ وہ پیڑ نہیں ہے، یہ جنت کا پیڑ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ بے خار بیریوں میں سے ہوگا. بے خار یعنی کانٹے، بغیر کانٹے والی. اور جتنے زیادہ کانٹے والی بیر ہوتی ہے اتنے زیادہ وہ ٹیسٹ میں کمزور ہوتی ہے، اور جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ تو بغیر کانٹے والی ہے. دوسرا یہ کہ اس کی اپنی ایک سایہ ہوگا، چھائیں ہوگی، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوگی، اس کی اپنی ایک ٹھنڈک ہوگی اور خوشنما ہوا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اسے جو سب سے پہلی نعمت دی گئی وہ بے خار بیریوں میں ہوں گی اور تہبتے کیلوں میں ہوں گی. کیلے جو ہیں وہ ایک کے اوپر ایک لدے ہوئے سائے میں، ایسی نعمت میں ہوں گے. اور لمبے سائے ہوں گے وہاں پر، کیونکہ دھوپ، سورج کی روشنی یا سورج کی کرنیں انسان کو پریشان کرتی ہے. اور وہاں پر، اور ایسی آپ اگر اس کا امیجنگ کریں کہ بہت تیز دھوپ ہے اور اس وقت آپ کو کوئی گھنا سایہ پیڑ کا اگر مل جائے اور اس کی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ آپ کے پنکھے، اے سی اور کولر کی ہوا سے بھی زیادہ بھلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے. تو یہ ایسا سایہ ہوگا جنت کا جس سائے کے تعلق سے امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کے سائے میں شہ سوار 100 سال جتنا رہے گا تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اللہ اکبر. شہ سوار یعنی گھڑ سوار 100 سال تک اپنے گھوڑے کے ساتھ تیزی کے ساتھ وہ نکلتا رہے گا. تو ایک دن، 1 گھنٹہ، 2 دن، 2 مہینہ، سال، 2 سال نہیں، 100 سال تک بھی دوڑتا رہے گا تو اس سائے کو وہ پار نہیں کر پائے گا. اتنا بڑا سایہ. اگر چاہو تو ارشاد باری تعالیٰ پڑھ لو، وَظَلٍّ مَمْدُودٍ. بخاری شریف حدیث نمبر 4881، مسلم شریف حدیث نمبر 2826. ایسا لمبا سایہ، ایسا لمبا پیڑ کہ جس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اور ہر دم بہتا ہوا پانی، مطلب صاف شفاف اترتا ہوا پانی یا نکلتا ہوا پانی انہیں ہر وقت میسر ہوگا. اور وافر پھلوں میں، مطلب پھلوں کے اندر کوئی کمی نہ ہوگی. جس قسم کا جیسا پھل چاہیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا پھل وہاں پہ ملے گا، جو نہ تو کبھی ختم ہوگا، یعنی اس کا سیزن کبھی ختم نہیں ہوگا. بغیر سیزن کے ہر پھل ہر وقت ملے گا. فرمایا آیت نمبر 33 کے اندر، جو نہ تو کبھی ختم ہوگے اور نہ کبھی ممنوع ہوں گے. کبھی منع بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس وقت پھل نہیں دیا جائے گا. ہر وقت لے سکتے ہیں اور جتنا چاہیں اتنا لے سکتے ہیں، اور جس موسم کا چاہیں اس موسم کا لے سکتے ہیں. موسم بھی وہاں پہ ختم نہیں ہوگا. آیت نمبر 34، اور اونچے اونچے نشتگاہیں ہوں گی، یعنی اونچے اونچے فرش ہوں گے اس کے، یا یہاں پہ اس سے مشابہت عورتوں سے بھی کی گئی ہے، یا اونچے تخت ہوں گے جس کے اوپر وہ جلوہ افروز ہوں گے، بیٹھے ہوں گے. بلا شبہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئی سرے سے ہی پیدا کریں گے. مطلب ان کی جو بیویاں، ان سے جن کا نکاح ہوگا، ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے. اور یہ بھی بات ہے کہ جو یہاں پر بیوی ہوتی ہیں وہی بیویاں وہاں پر بھی ہوں گی. یا جو خاتون جس شوہر کو، جیسے مان لیتے ہیں کہ کسی خاتون کے کسی حادثے کی بنا پر 2 یا 3 شوہر ہو گئے، تو وہ جس شوہر سے محبت کرے گی، جس شوہر کو پسند کرے گی، اس سے اس کا نکاح کرایا جائے گا. اور جب وہ وہی خاتون وہاں پہ ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت انہیں نئے سرے سے پیدا کرے گا، نئے سرے سے ان کو بنائے گا، نئے سرے سے انہیں سنوارے گا. تو بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ان کی بیویوں کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے. بس ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے. عروباً اترابا. عروباً کہتے ہیں جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی اور جو بہت زیادہ اظہار کرنے والی ہوں گی. ذہن نشین ہوں گی، یعنی چہرے کے آو بھاؤ سے ان کے مزاج کو جان لینے والی. عروباً کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ذہن شناسی کرنے والی، اور خوش ذوق یعنی ہمیشہ ہنسنے والی، ہسمکھ جس کو کہنا چاہیے، اور محبت کرنے والی، محبت کا اظہار کرنے والی. یہ سب چیز اس لفظ کے اندر آ گیا عروبا، اس لیے میں نے اس کو بسم اللہ. اترابا، اترابا ہم عمر ہوگی. جو تراب میں، مٹی میں کھیلنے والے جو لوگ ہوا کرتے ہیں، جیسے بچپن سے ایک عمر کے لوگ ساتھ میں کھیلا کرتے ہیں، اس سے یہ لفظ بنا اترابا کہ وہ ہم عمر ہوں گی.
خواتین کو زیادہ تر پریشانی یہی ہوتی ہے عمر کی، اور ایک دوسرے سے بس عمر کے بارے میں پوچھتے رہنا اور ہمیشہ عمر کو کم بتانا، اور سب ایک دوسرے کی عمر کو کم بتا کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اور یہ صرف خواتین میں نہیں، آج کل مردوں کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے۔ وہ عمر بتاتے نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ عمر کو چھپاتے ہیں، وہ اپنے بال کو کالے کر کے رکھتے ہیں تاکہ ان سے پوچھے ہی نہ اور وہ سمجھ جائے کہ نہیں یہ ابھی 40 کا نہیں ہوا۔ تو وہاں پر جنت میں یہ ٹینشن ہی ختم کر دی جائے گی عمر کی، کہ تم ایک دوسرے سے عمر چھپاؤ، سب کی عمر ایک جیسی کر دی گئی، نہ مرد کو عورت سے چھپانے کی ضرورت ہے، نہ عورتوں کو عورتوں سے چھپانے کی ضرورت ہے، نہ مردوں کو مردوں سے چھپانے کی۔ وہاں پہ جنت میں سب کی ایک عمر ہوگی اور وہ عمر ہوگی 33 سال، 33 ایئر۔ اور یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہے؟ یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے نعمت ہے، یہ وہ لوگوں کے لیے نعمت ہے جو ایمان لانے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے کثیر جماعت پہلوں میں سے، مطلب اس میں دو جو گروپ ہوں گے اس میں کثیر تعداد پہلوں میں سے ہوگی اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے ہوگی، مطلب پچھلوں میں سے اس میں بھی جو جنت کے اندر جانے والے لوگ ہیں اس میں بھی دو گروپ ہوں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو کثیر جماعت پہلوں میں سے ہوگی اور پھر دوسرا گروپ ہوگا جو بعد میں سے ہوگا، جس کے تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ بخاری شریف، امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے پہلے جماعت کی شکل و صورت اس طرح ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ مطلب پہلا جو گروپ جنت کے اندر داخل ہوگا یہ اولون لوگ ہیں، ان کی شکل اور صورت ایسی ہوگی جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور ان سے بعد والوں کے آسمان پر چمکنے والے تیز ستاروں کی طرح ان کی شکلیں ہوں گی، تو دوسرے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ اور ان کی خوبیاں کیا ہوگی؟ وہ جنت میں نہ لیٹ بات کی انہیں ضرورت ہوگی اور تھوک اور کھکار کی بھی ان کو ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ ایک ڈکار نکلے گی جس سے یہ کھانا ہضم ہو جائے گا اور پھر سے وہ کھانے کا کوشش یا کھانے کی ان کو چاہ پیدا ہوگی۔ ان کے کنگن سونے کے ہوں گے، ان کے کنگن سونے کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، یعنی ان کا پسینے میں جو ہے خوشبو پیدا ہوگی، خوشبو آئے گی، کستوری کی طرح ہوگا۔ ان کی انگوٹھیوں میں خوشبودار عود جل رہا ہوگا، مطلب ایسی لکڑیاں ہوں گی جو خوشبو والی لکڑیاں ہوں گی ان کی انگوٹھیوں میں۔ ان کی بیویاں خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ ان سب کی صورتیں ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہوگی۔ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام کی صورت کے تعلق سے آپ کیا جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے روکا آدم کو سجدہ کرنے میں جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے حکم سے پیدا کیا، کن فیکون کہہ کر کے، ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور آدم علیہ السلام کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو وہ چہرے کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویسے ہی صورت تم سب کی کر دی جائے گی، آدم علیہ السلام کی صورتوں کی طرح، اور سب کا قد 8 ہاتھ لمبا ہوگا، سب کی جو قد ہوگا وہ 8 ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ والوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ دونوں ہیں جو کثیر تعداد پہلے جو جائیں گے اور اس کے بعد میں جو جائیں گے۔ پہلے جو جانے والے ہیں ان کی کیا خوبی ہے، اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث ملتی ہے جسے سبھی کتب ستہ نے الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے، الگ الگ راویوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ دیکھیں دوسری حدیث میں سناتا ہوں۔ ابن ابو حاتم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک رات ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، پھر صبح کے وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آج رات مجھے خواب دکھایا گیا جس میں انبیاء میرے سامنے لائے گئے۔ میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دے رہا ہوں، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء دکھائے گئے اور کچھ انبیاء کے ساتھ ایک لوگ تھے، کچھ انبیاء خالی اکیلے تھے، کچھ انبیاء کے ساتھ بہت بڑی جماعت تھی، اور پھر مجھے دکھایا گیا ایک بہت بڑی جماعت جو آفاق کو چھا رہی تھی، اور پھر مجھے بتایا، میں سمجھا کہ یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یہ آدم علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر میرا ذہن یا میری نظر دوسرے طرف کی گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت جو آفاق کو ڈھانک رہی ہے، یعنی آسمان کے کناروں کو ڈھانک رہی ہے، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ اس میں سے 70,000 لوگ
بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ یہ ہے وہ اول لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر، یعنی انہیں کامل داخلہ تو ہے ہی، لیکن کامل داخلے میں بھی پہلے جانے والے لوگ ہیں۔ اور پھر حدیث کا آخری حصہ کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اشکال پر، کیونکہ صحابہ یہ سوچنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پیدائشی توحید پرست ہوئے ہیں اور کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، یا پھر کچھ صحابہ کا یہ خیال ہونے لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت پائی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے دین کا کام کیا ہے۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبیاں بتائی، اور وہ خوبی 4 تھی۔ جو لوگ جو لوہے کے ساتھ داغ نہیں دیں گے، مطلب لوہے کے ساتھ داغ نہیں دیں گے، آگ سے جو داغ دینا ہے وہ نہیں دیں گے، دم جھاڑ پھونک نہیں کرائیں گے، اور تیسرا فال نہیں لیں گے، یعنی بدشگنی لینا، فال نہیں لیں گے، اور اپنے رب تعالیٰ ہی پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بتائی۔ اللہ رب العزت یہ صفات ہمارے اندر بھی داخل فرما دے۔ تفسیر ابو حاتم جلد نمبر 10 حدیث نمبر 3333، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے 3348، اور بخاری میں 5705 5752، اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 220، اور ترمذی وغیرہ میں بھی اور بھی کئی جگہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے آپ دیکھ سکتے ہیں جلد نمبر 6 پیج نمبر 85۔ تو یہ جو نعمتیں ان کی بتائی گئی کہ وہاں پر جو سایہ ہوگا وہ سایہ بیری کا سایہ ہوگا، اور ایسے درخت کا سایہ ہوگا جس کے نیچے سے گھڑ سوار اگر سال بھر بھی چلے گا تو اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا، ایسا وہ سایہ ہوگا۔ اور جو پھل دیے جائیں گے یہ اس کا موسم کبھی ختم نہیں ہوگا، یعنی ہر سیزن کے پھل انہیں دیے جائیں گے اور کبھی اس کا وقت ختم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پھل کے تعلق سے اگر یہ ذہن میں آئے کہ اس سے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا، پھلوں کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 25، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، ان کو ایک دوسرے کی ہم شکل پھل بھی دیے جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ دنیا کے جیسے پھل ہوں گے؟ یعنی یہ شکل تو ایک دوسرے سے کے ساتھ ملتی جلتی ہوگی، مگر ان کا ذائقہ، ان کی خوبصورتی، ان کی ساری چیزیں الگ ہوگی۔ اگزامپل کے طور پہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے 3887 نمبر کی، اور مسلم نے بھی حدیث نمبر 162، اور یہی وہ معراج کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک لے کر کے جایا گیا، اس اونچے مقام تک لے کے جایا گیا۔ اس میں جو بیری تھی اس کے پتے ہاتھی کے کان کے طرح تھے، اور اس کی بیری گویا کہ گھڑے کے طرح کی اس کی بیری تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیری کے پیڑ کو پہچان لیا، لیکن فرق کتنا بڑا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا ایسا خوبصورتی والا وہ پیڑ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی کو اس مقام کی جس مقام پہ میں پہنچایا گیا تھا، جو منظر تھا اس کی کوئی مخلوق اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی چھاؤں کا کیا عالم ہوگا، اس کی ہوا جو چل رہی ہوگی اس کا کیا عالم ہوگا، جس کے پتے ایسے ہوں گے اور جس کے پھل اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے کہ مٹکے کی طرح اس کے پھل ہوں گے۔ صحیحین میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ سورج کے گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز پڑھائی، لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پھر نماز کے ذکر میں راوی نے بیان کیا ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ، مطلب نماز جب ختم ہو گئی تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا، مطلب نماز کی حالت میں آپ کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پکڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے تشریف لے آئے، یعنی اسے چھوڑ دیا اور پھر پیچھے تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا تو اس کے انگور کے ایک گوشے کو پکڑ لیا، مطلب انگور کے ایک گچھے کو پکڑ لیا، اور اگر میں اسے پکڑ کر رکھتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 748 اور مسلم شریف حدیث نمبر 907۔ یہ ہے جنت کی نعمتیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں۔ نبی مکرم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس انگور کے گچھے کو پکڑ کر کے رکھتا تو قیامت تک تم اس کو کھاتے رہتے اور وہ ختم نہیں ہوتا، رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے اور تم ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہ جنت ہے جو ہمیشہ ہمیش کی اس کی نعمتیں ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں۔ یہ ان کو دی جائے گی جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ رخی زندگی جینے والے ہیں۔ اب رہے وہ لوگ جو بائیں طرف جن کا نام اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں جن کا نام اعمال دیا جائے گا، ان کی سرزنش
ان کی سزا وہ کیسی سزا ہے، اس کے تعلق سے آیت نمبر 41 سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، یعنی کیسے حقیر ہیں وہ بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کیا کرتے تھے، جنہوں نے آخرت کا انکار کیا تھا، جو آگے آئے گا، جنہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کا نبی کا انکار کیا تھا، اور وہ اسی انکار کی بنیاد پر انہوں نے شرک بھی کیا اور آخرت کا انکار کیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں جنہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، تو ان کی سرزنش آیت نمبر 42 فی سموم و حمیم، سخت گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی۔ سخت ہوا یعنی لپٹ، اور وہ لپٹ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو آگ ہے، اس آگ کی حرارت یہاں کی آگ کی حرارت سے، یہاں کی آگ کی تیزی سے 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ تو اس کے اندر حرارت کیسی ہوگی، اس کے سورج کی دوری کیسی ہوگی، وہ سب تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی سخت وہ حرارت ہوگی۔ یہاں کی حرارت، یہاں کی لپٹ جو ہے وہ انسان کو کتنا زیادہ متاثر کر دیتی ہے۔ تو وہ سخت گرم ہوا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اس پانی کو بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو اس آگ میں تپایا جاتا ہو، جس آگ کی تپش جو ہے اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے ہیں، سیاہ ترین دھوئیں کے سائے ہیں۔ دیکھیے 3 چیز بتائی گئی، ایک تو وہاں کی لپٹ، اور دوسرا وہاں کا سخت گرم پانی، اور تیسرا یہاں بتایا گیا دھواں۔ دھواں خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عذاب ہے، اور ایسا دھواں جو انسان کے جلنے سے پیدا ہوتا ہو، قودھا الناس والحجارہ، پتھر اور انسان سے پیدا ہوتا ہو، اس کی بدبو، اس کی گرماہٹ، اس کی سختی، اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سورہ مرسلات آیت نمبر 29 میں اس سے ملتی ہوئی آیت 29 سے 34 تک، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کے طرف چلو، یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ اب وہ جو سایہ ہوگا، وہاں پر ہم نے دائیں ہاتھ والوں کا سایہ دیکھا تھا، جو بیریوں کا سایہ، بیری کے پیڑ کا سایہ تھا، یا بیری کا پیڑ ان کو دیا گیا تھا، یا وہ سایہ جو 100 سال تک کوئی گھڑ سوار بھی اگر وہاں سے نکلنا چاہے تو اس کے نیچے سے نہیں نکل سکتا، ایسا خوشنما سایہ۔ لیکن یہاں پہ جو سایہ دیا جائے جس نے آخرت کا انکار کیا، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ بے لگام ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ دنیا کے اندر کرتا ہے، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے لوگوں کو جو سایہ دیا جائے گا، اس کی 3 شاخیں بتائی گئی سورہ مرسلات آیت نمبر 29 کے اندر۔ جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کے طرف چلو، اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں۔ وہ ٹھنڈی چھاؤں، یعنی وہ ٹھنڈی چھاؤں نہیں ہوگی، اور نہ وہ شعلے سے بچائے گی، اور آگ کی اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جیسے کہ محل، یعنی بڑے بڑے چنگاری جو ہوگی اس کی بڑے بڑی ملٹیوں میں، ملٹی کی طرح، بڑی بڑی بلڈنگوں کی طرح اس کی چنگاری ہوگی، گویا کہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، اونٹ کے برابر کی ایسی وہ اس کی چنگاریاں ہوگی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی سزا ہے۔ آیت نمبر 44، نہ وہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ وہ فرحت بخشے گی، یعنی وہ دیکھنے میں اس کا منظر بھی خوبصورت نہیں ہوگا، اور نہ وہ ٹھنڈک ہوگی۔ یعنی سایہ تو کہا گیا، لیکن اس سائے کے اندر کتنی سختی ہے کہ نہ اس کے اندر کسی قسم کی ٹھنڈک ہے، اور نہ کسی قسم کی وہاں پہ اچھی آب و ہوا ہے، اور نہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوگی، دیکھنے میں بھی وہ ڈراؤنی ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے گا جب اس جگہ میں انہیں پہنچا دیا جائے گا، انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بلا شبہ وہ اس سے پہلے زروں میں پلے تھے، یعنی وہ اس کے پہلے بہت خوشحال زندگی کے اندر تھے۔ تو خوشحال زندگی کے اندر رہنا کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، خوشحال زندگی کے اندر رہ کر کے اللہ رب العزت کے حق کو بھول جانا، اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا حق اللہ کو نہ دے کر کے اللہ کی مخلوق کو دینا۔ اس لیے آگے آ رہا ہے، اور وہ بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے،
جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انہیں دی تھی اس کا کریڈٹ وہ کسی بابا، کسی فقیر یا کسی بھی مخلوق کو وہ دیا کرتے تھے، یا اپنی ذات کو دیا کرتے تھے، یا اپنی ڈگریوں یا اپنی صلاحیتوں کو وہ دیا کرتے تھے۔ تو بلا شبہ وہ اس میں پلے ناز و نیاز سے وہ پلا کرتے تھے، وہ دنیا کے اندر تو بہت ناز و نیاز سے تھے، اور وہ بڑی گناہ یعنی شرک کا مرتکب تھے، پر اصرار کرنے والے تھے۔ یہ ان کی پہلا جرم بتایا گیا، جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا ہے، اور جن کی مہمانی کے لیے، جن کے لیے ایسے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ وہاں پہ کیا کہتے تھے؟ اور وہ کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھا کر لائے جائیں گے؟ یہ ان کا کلام تھا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیلڈ میں ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں پر جو تم عمل کر رہے ہو اس کا عمل کا بدلہ دیا جانا ہے۔ اگر اچھا بدلہ، اچھا عمل کرو گے، یعنی ایمان لاؤ گے اور علم حاصل کرو گے، عمل کرو گے، اخلاص کے ساتھ رہو گے، تو تمہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ اور وہاں کی سختی ایسی ہے، وہاں پر ایسا دھواں ہوگا، ایسا گرم پانی ہوگا، اور ایسا کھانا ہوگا، یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا فی الواقع ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا بھی، یعنی ہزاروں سال سے ہمارے باپ دادا جو مرے پڑے ہیں، جن کی ہڈیاں اور جن کی گوشت کا بھی کچھ پتہ نہیں، جن کی مٹیوں کا بھی کچھ پتہ نہیں، انہیں پھر سے کیسے پیدا کیا جائے گا؟ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان الاولین، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بلا شبہ پہلے بھی اور پچھلے بھی، قل ان الاولین والآخرین، تو ان کے اول بھی اور ان کے آخر بھی سب پیدا کیے جائیں گے۔ اے نبی مکرم آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، یقیناً ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ ایک معلوم دن یعنی اللہ رب العزت کو اس کی پتہ ہے، جب وہ حد قائم ہو جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ رب العزت پھر ایک لمحہ بھی آگے اور پیچھے نہیں کرے گا، اور یہ ساری انسانیت کو، سارے انسانوں اور ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے اپنے حضور حاضر کرے گا۔ تو یہاں فرمایا آیت نمبر 50 کے اندر، یقیناً ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر جب جمع کیے جائیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 103 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، 103 سے 105 تک، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت کے ہر کوئی، پھر سے آیت کو دیکھیں، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے، یعنی کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں بھاگ پائے گا، سب کے سب خالق کائنات کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت متعین تک تاخیر کر رہے ہیں۔ مطلب ایک وقت ہے، ایک خاص ٹائم ہے، اس ٹائم تک ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں، جتنا چاہیں یہ عمل کر لیں، جتنا چاہیں اللہ رب العزت کی بغاوت کر لیں، یا جتنا چاہیں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کام کر لیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گی۔ جب وہ دن آ جائے گا کوئی نفس اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں بول سکے گی۔ پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، یعنی وہاں پہ بھی دو گروپ ہوں گے، جو کچھ اچھے لوگ ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور کچھ لوگ برے لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 51، پھر یقیناً تم ایک گروہ گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم تھور کے درخت سے کھانے والے ہو، اور یقیناً تم ایک گمراہ جھٹلانے والوں، تم تھور کے درخت میں سے کھانے والے ہو، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہو۔ یہ تھور کا درخت جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم تھور کا ایک قطرہ، اگر تھور کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے، گر جائے، تو وہ ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی معیشت کی چیزیں، ان کے کھانے پینے کی چیزیں تباہ کر دے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھور ہوگی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2585، مسند احمد
جلد نمبر 3135 اور دوسری جگہ 2738۔ یہ تور کا درخت سورہ غاشیہ آیت نمبر 5 سے 7، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے، مطلب انہیں جو پانی دیا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے یہ پلائے جائیں گے، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر یہی زہریلا، جو نہ موٹا کرے گا اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ یہ ایسا کانٹے والا یہ پھل ہوگا کہ یہ نہ بھوک سے ان کے بھوک کو، بلکہ یہ جب پیٹ کے اندر جائے گا تو یہ اس کے اندر پھولنا شروع کرے گا اور اتڑیوں کو پھاڑ کر کے باہر نکل جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 62 سے 67 تک، 62 سے 67، کیا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنائی ہے، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ کے تہ میں اگتا ہے، مطلب جہنم میں یہ اگایا گیا پیڑ ہے، اور جہنم کے تہ سے ہی اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اگایا ہے۔ تو اس کی حرارت، اس کی سختی، اس کا کڑوا پن، اس کی اللہ اکبر، اس کی خوشیں ایسی ہیں جیسے وہ شیطانوں کے سر ہوں، پس بے شک وہ یقیناً اس میں کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر بلا شبہ ان کے لیے اس پر یقیناً سخت گرم پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ سخت گرم پانی جو ان کے اوپر سر پہ ڈالا جائے گا تو سر کو پھاڑتا ہوا وہ اتڑیوں میں پہنچے گا، اتڑی کو پھاڑ کر کے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے گا اور زمین تک پہنچ جائے گا۔ ایسا سخت پانی کہ جب فرشتہ ان کے منہ کے پاس لے کر کے آئے گا تو گال کے چمڑے جھلس کر کے اس کے اندر گر جائیں گے، اور وہ ایسا اس کو پیے گا جیسے کہ بیمار اونٹ پیتا ہے۔ بیمار اونٹ جب پانی پیتا ہے تو اس قدر پیتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر کر کے پھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی پینے کو دیا جائے گا، اور وہ ایسی سخت گرمی ہوگی، ایسی سخت جہنم ہوگی جس کا نیچے بھی جہنم، اوپر بھی جہنم، جس کا لباس بھی جہنم کا ہوگا۔ اور جب اس جہنم سے جسم پھٹے گا اور اس سے خون اور پیپ نکلے گا اور وہ کسی ایک کنارے میں اکٹھا ہو جائے گا تو اسے وہ بھی خون اور پیپ بھی ان کو پلایا جائے گا، اور یہ گرم پانی پلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ گلے میں اٹک جائے گا، یہ اس کو گھٹک نہیں پائے گا، لیکن اسے گھٹکایا جائے گا، اسے وہ پلایا جائے گا۔ اور یہ جب گرم پانی اور ایسی سخت گرمی اور ایسی سخت حرارت کی وجہ سے اس کو ایسی تیز پیاس لگے گی کہ وہ مجبور ہو کر کے، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب یہ مر بھی نہیں سکتا، اب اسی آگ میں اس کو جلتا رہنا ہے، اور اس شدت کی وجہ سے یہ ایسا اس پانی کو، اس گرم پانی کو پیے گا کہ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 55 میں، تو پیاس سے اونٹ کے پینے کی طرح پینے والا ہوگا، یعنی وہ بیمار اونٹ کی طرح پینے والا ہوگا کہ اس کو پیے گا اور پیٹ پھٹے گا، اور پھر اس کو پیے گا، پھر اس کو بنایا جائے گا، اللہ رب العزت اسے بار بار ٹھیک کرے گا۔ روز قیامت یہ ہوگی ان کی مہمانی، یعنی یہ طنز کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے نبی کا انکار کیا تھا، نبی کی باتوں کا انکار کیا تھا، ہنسی اور مذاق سمجھا تھا تم نے دین کو، شریعت کو تم نے کھیل سمجھ لیا تھا، آخرت کے دن کو، اللہ رب العزت کے دوبارہ پیدا کیے جانے کو، جبکہ تم نے پہلی پیدا کی ہوئی چیز کو دیکھ چکے، تم نے اپنی پیدائش کو دیکھ چکے، اس کے بعد تم نے دوبارہ پیدا کیے جانے کا تم نے انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، نبی کے فرمان کا تم نے انکار کیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کا حق، اللہ کی مخلوق کو تم نے دے کر کے آئے ہو، تو آؤ اب یہ تمہاری مہمانی ہوگی۔ تو یہ مہمانی اللہ رب العزت کرائے گا جن لوگوں کو، جنہوں نے اللہ رب العزت کی بات کو، نبی مکرم کی بات کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ان آخرت کے منظروں پر یقین پیدا کرنے کی، اے اللہ تو ہمیں یقین پیدا کرا دے، اے اللہ ہمیں یقین پیدا کرا دے، اے اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، جہنم کے اس پانی سے اور جہنم کے اس کھانے سے ہم سب کو محفوظ کر دے، اے اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہمارے نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملنے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملنے سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی سختی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ قبر کی سختی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ حشر کی سختی سے ہمیں بچا لے، حشر کی سختی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، اے اللہ تیری ناراضگی سے ہمیں بچا لے،
یا اللہ تیری ناراضگی سے ہمیں بچا، اے اللہ تیری ناراضگی سے ہمیں بچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔